السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے نماز کو شروع کرنے کا طریقہ، نماز کی ابتدا، اس کے بارے میں بتلایا تھا، اور اسی ضمن میں یہ بتلایا تھا کہ نماز کے شروع میں جو زبان سے نیت کی جاتی ہے اس کا قرآن و حدیث کے اندر کیا حکم ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نماز جب شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، اللہ اکبر کہتے، اور پھر دوسری چیز کیا ہے، نمازوں کو اندر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے تھے۔ تو یہ نماز کے اندر ہاتھوں کو باندھنا بالاتفاق یہی طریقہ ہے، اور ضروری ہے کہ نماز کو ہاتھ باندھ کر پڑھا جائے۔ اگرچہ امت کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، وہ تو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، لیکن یہ معلوم ہوگا کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اور ہاتھ باندھنے کا مقام کیا ہے، ہاتھ کدھر باندھے جائیں گے، اس بارے میں بھی امت میں اختلاف ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، دیکھیں، سب سے پہلے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، صحابی، ان کی حدیث صحیح البخاری کے اندر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھا جائے، اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یہ صحابی مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ حدیث مرفوع بیان کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے، اور اگر انسان اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھے، ذرا یہ کہلاتی ہے، تو خود بخود اور انسان سیدھا کھڑا ہو تو انسان کے جو ہاتھ ہیں یہ خود بخود سینے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ باندھنے کا مقام سینے کے اوپر۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر واضح الفاظ آتے ہیں، اور مسند احمد کی وہ حدیث ہے کہ علی صدری، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے سینے پر، صدر کے اوپر رکھا کرتے تھے، سینہ۔ تو اس لیے جو صحیح سنت کے مطابق طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا، مقام ہے، جگہ ہے، وہ سینہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، دوسری ایک روایت کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر اور جوڑ کے اوپر، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کی پشت پر، تینوں پر رکھتے تھے ملا کر، رخسک پر، سائد پر، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح بنتا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی تینوں چیزوں پر رکھا جائے، اور جسین فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح اگر انسان رکھے تو یہ تینوں چیزوں پر ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر، جوڑ کے اوپر اور کلائی کے اوپر پورا آ جاتا ہے، یعنی پوری ذرا کے اوپر یہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا مشہور طریقہ یہی ہے، اور سینے کے اوپر باندھے جائیں گے۔ تو صحیح بخاری سے میں نے پہلے بتلا دیا کہ واضح معلوم ہوتا ہے اگر انسان اس طریقے سے ہاتھ باندھے تو خود بخود ہاتھ سینے کے اوپر، صدر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور اگرچہ حناف جو ہیں وہ تحت السرہ، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، لیکن اگر ہم ان کی روایات کو دیکھیں تو وہ روایات پایہ صحت تک نہیں پہنچتی، اور اس کے مقابلے میں یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اور صحیح ترین حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا صحیح مقام سینے کے اوپر ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں، جس طرح کہ غالباً ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے گا، لیکن وہ جو تحت السرہ والی جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، وہ ضعیف ہے۔ خود علماء احناف محدثین نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، جس طرح کہ علامہ ذیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، جس کے اندر الفاظ آتے ہیں تحت السرہ والے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، لیکن وہ بھی خود احناف محدثین کے ہاں وہ پایہ صحت تک نہیں پہنچتی، خود انہی کتب کے اندر ان روایات کو ضعیف کہا گیا۔ لہذا ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو صحیح ترین حدیث ہوں گی، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین ثابت ہے۔ تو اور بخاری کی حدیث جو راجح ہے، جو صحیح ترین ہے، جس کی صحت میں کوئی شک نہیں، تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ضعیف اور کمزور روایت کے اوپر کوئی موقف نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے
وہ روایت بھی جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے بارے میں خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے، انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، میں نے اس کے کلمی جو نسخے ہیں، 3 کلمی نسخے اصل، اس کے اندر یہ روایت دیکھی اور اس کے اندر یہ والا اضافہ موجود نہیں، تحت السرہ والا یہ اضافہ ہے کسی راوی کا جو اصل نسخوں میں موجود نہیں، بعد کے اندر کسی راوی نے اس کے اندر دوسرے نسخوں میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بات خود انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ چند دلائل تھے ان لوگوں کے جو نیچے احناف کے دلائل جو ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنے کے قائل ہیں، لہذا اگر ان کا تجزیہ کیا جائے، غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایات اور یہ دلائل پایہ صحت تک نہیں پہنچتی۔ صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ کو، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا جائے گا اور سینے کے اوپر رکھا جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو حناف کے ہاں جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز سینے پر رکھتی ہیں۔ اگر پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل یہی حدیث ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے۔ اگرچہ حناف تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، رائے کی دلیل دیتے ہیں عقل کی، کہ اس کے اندر حیا ہے، پردہ زیادہ ہے۔ حالانکہ معزز ناظرین کرام، ہمیں نماز کے اندر ہر وہی عمل کرنا چاہیے، ہر عمل کے اندر رہنمائی وہی لینی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، تو مرد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادھر ہی ہاتھ باندھتے تھے جہاں عورتیں باندھتی تھیں۔ اس کا فرق عورتوں اور مردوں کی نماز کے اندر جو ہے یہ فرق ہاتھ باندھنے کا، یہ کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہم جس طرح کے عورتیں احناف کی ہاتھ باندھی سینے پر واقع سنت کے مطابق ہے، یہی طریقہ مردوں کے لیے بھی جس کی واضح دلائل موجود ہے۔ لہذا نماز کے اندر ہم وہ فرق نہیں کر سکتے جس کا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نماز کے طریقہ ادائیگی میں، نماز کی طریقہ ادائیگی کے اندر عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ نماز کی ادائیگی طریقہ میں ہاں کچھ چیزوں میں فرق ہے، جس طرح کہ عورتوں کے لیے پردہ لازم ہے، سر کا دوپٹہ لازم ہے، ٹخنے ڈھانپنا لازم ہے، مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا لازم ہے، اور اس طرح سر کے اوپر اگر مرد کچھ بھی نہ لے تب بھی نماز جائز ہے۔ عورت گھر کے اندر پڑھے وہ افضل ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔ یہ کچھ فرق آتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن نماز کے طریقہ کی ادائیگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میرا یہی پیغام تھا کہ آپ جو ہیں حدیث کی طرف دیکھیں گے ہم کہ حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اب جس طرح دیکھیے حناف جو ہیں عورتوں کو سجدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بچھا کر سجدہ کریں، اپنے بازو کو اور اپنے سینے کو زمین پر لگائے، اس کے اندر بھی وہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر پردہ زیادہ ہے۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہم نے وہ عمل کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بہترین پردے کا حکم اور سب سے زیادہ حیا کا حکم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر اس چیز کے اندر پردہ زیادہ ہوتا اور یہ بہتر ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے دیتے، لیکن نہیں دیا۔ تو ہم نے نہ دین میں اضافہ کرنا نہ کمی کرنی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم غور سے دلائل کو دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو باندھنے کا مقام سینے کے اوپر ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا جائے گا، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ تو میرے معزز ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس علم سے استفادہ اٹھا سکیں۔ اگر مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹ کے اندر اس کی اظہار کر دیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جواب دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔